صلوا علی الحبیب وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ آج میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے دل میں بہت سارے ارمان، بہت ساری خواہشات یہ ہمارے دل میں ہوتی ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں گھومنے پھرنے کی ہماری خواہشات ہیں، کیا ویسا جذبہ ہمارا مکہ مدینے کے حوالے سے ہے؟ دنیا میں آپ جہاں بھی چلے جائیں، آپ کو اگر آقا کا روضہ دیکھنا ہے وہ مدینے میں ہی ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، اس تان زمین سے، اس تان زمین سے، خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، اس تان زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ منورہ رکھا ہے کہ جہاں بندے کو ایک نیکی کا اجر 50,000 کے برابر عطا فرمایا جائے گا۔ نیکی کرے گا تو کتنی؟ ایک کرے تو کتنی؟ 50,000۔ اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کیا ہے؟ ایک ہی۔ ایسا پیارا مقام کہ اس کے بارے میں حضور خود فرمائے، آقا فرماتے ہیں، تم میں سے جس سے ہو سکے اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ کیسا پیارا شعر فرمایا، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ، آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ یہ مدینہ ہے، سبحان اللہ، جہاں بقیع شریف ہے، جہاں آقا کریم کا روضہ ہے، سبحان اللہ، جہاں گنبد خضرا ہے، گنبد خضرا، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں۔ عاشق دیکھتے ہیں گنبد خضرا دیکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں حضور کے گنبد شریف کی زیارت کر کے، درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، زیارت کرتے رہتے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں، کبھی آنکھیں نیچی کرتے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں، کبھی آنکھیں نیچی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، اور پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، اور ساتین کافران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے۔ یہ سب کہاں ہے؟ یہ سب کہاں ہے؟ مدینے میں۔ مدینے جانا انشاءاللہ، انشاءاللہ آقا کرم فرمائیں گے اور ہم بھی مدینے جائیں گے اپنے روزے کی جالی آقا دکھلا
ہوگا اور ہم بھی مدینے جائیں گے انشاءاللہ. مدینے جائیں گے لیکن کیسے جائیں گے؟ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے. جن کے ارمان ہیں وہ بھی اور جن کا سامان ہے وہ بھی، دونوں اس بات پر تھوڑا غور کر لیں. کیسے جائیں گے؟ یہاں ہماری عادت یہی بنی ہوئی ہے کہ ہم موبائل کے پیچھے لگے رہتے ہیں دن رات. جائز ناجائز صحیح غلط کیا مطلب بس اسی میں لگے ہوئے ہیں. ایسے مدینے جائیں گے؟ یہاں ہم جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، گالیاں بھی نکال لیتے ہیں. ایک شخص ایک جگہ پر کھڑا ہوا تقریباً 5 منٹ. اس 5 منٹ میں وہاں پر موجود ایک بندے نے 3-4 گالیاں ایسے خام خواہ میں نکال دی. الیاذ باللہ. ایسے جائیں گے؟ یہاں پر ہمارا حال مطلب کوئی درود پاک کا معمول نہیں ہے. ایسے جائیں گے؟ کوئی عبادت کا ذوق نہیں ہے. ایسے جائیں گے؟ کوئی تلاوت کا شوق نہیں ہے. ایسے جائیں گے؟ کیسے جائیں گے؟ حامد رضا خان حجت الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور روزہ ہوئے جو حاضر تو اپنی سجدہ یہ ہو کہ حامد خمید سر جھکائے ہوئے آنکھ بند لب پر میرے درود و سلام. یہ طریقہ کار. عمومی طور پہ ہم تیار ہو جاتے ہیں، ارمان رکھتے ہیں، لیکن جب ہم جاتے ہیں تو ہماری عادتیں بھی ہمارے ساتھ جاتی ہیں. وہاں جا کر کچھ دیر کے لیے تو شاید ہمیں کچھ احساس رہتا ہے، لیکن پھر ہم دوبارہ اپنی واپس اسی روٹین میں آ جاتے ہیں. جو ہمارا ایز یوزل جو ہمارے معاملات ہیں انہی میں ہم لگ جاتے ہیں. تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے مدینے جانا ہے اور اس کے لیے تیاری بھی کرنی ہے انشاءاللہ. گناہوں کی عادتیں نکال کر ذکر اللہ اور درود و سلام کی عادت کو اپنا کر مدینے جانا ہے انشاءاللہ. اپنی آنکھوں کی حفاظت کا ذہن بنا کر مکہ شریف میں جانا ہے اور پھر کعبہ شریف کی زیارت بھی کرنی ہے انشاءاللہ. یہ کیسے ہوگا؟ میری روٹین کیسے بدلے گی؟ میری عادتیں کیسے بدلیں گی؟ الحمدللہ عز و جل. قربان جائیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں مسئلہ بھی بتاتا ہے، مسئلے کا حل بھی دیتا ہے. ہم اگر یہ چاہتے ہیں، میں اگر یہ چاہتا ہوں کہ میں مکہ مدینے میں جاؤں اور اس کی برکتیں پاؤں تو مجھے بری عادتیں چھوڑنی ہوں گی، اور اس کے لیے بہترین ذریعہ مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے. مدنی قافلے میں سفر کریں گے، مسجد میں رہیں گے، نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، اور اللہ نے چاہا تو گناہ کی عادتیں چھوٹتی چلی جائیں گی. ہم سب کو تیار ہونا چاہیے. وہ شعر بھی سنتے ہیں نا، میں تو کب سے ہوں تیار، میں مدینے جاؤں گا. خوش نصیب ہے وہ جو ہر وقت تیار ہے. برل ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کیا رہیں؟ تیار رہیں. تیار کیسے رہیں گے؟ اپنا جو ہمارا سامان عشق ہے یہ کم از کم ہر وقت ہمارے پاس ہو. جب آقا کا بلاوا آئے غلام جانے کے لیے بالکل تیار ہو جائے. تو مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے انشاءاللہ گالیوں کی عادت چھوٹے گی، گناہوں کی عادتیں چھوٹتی چلی جائیں گی، نگاہوں کی حفاظت کا ذہن بنے گا. کیسے؟ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے. علم دین ملے گا، علم دین سیکھنے کو ملے گا مدنی قافلے کی برکت سے. اور راہ خدا میں مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں. مدنی قافلے میں جا کے دعا کریں گے، اللہ کریم کرم فرمائے گا، مدینے کا بلاوا بھی آ جائے گا انشاءاللہ. حج کی سار بھی مل جائے گی. ابھی بہترین ذریعہ ہے. ویسے بہتر تو یہ ہے، میرا اگر آپ سجیشن میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین سجیشن لیں تو میں تو کم از کم 1 ماہ کا سجیشن دوں گا. 1 ماہ آپ مدنی قافلے کے مسافر بنیں، روٹین چھوڑیں. جن دوستوں کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں، دوست بھی مطلب عجیب سے دوست ہیں، کیا تبصرہ کریں دوستوں پر. ہمارے معاملات یہ روٹین بنی ہوئی ہے. 20 سال کی روٹین میں بولوں 3 دن میں ہی چینج ہو جائے، اللہ چاہے تو ہو بھی سکتا ہے، ناممکن بھی نہیں ہے.
لیکن میرا سجیشن اگر آپ لیں تو وہ تو 1 ماہ ہے کہ 1 ماہ کے مدنی قافلے میں مسافر بنے اور درود و سلام کی عادت بنائیں، گناہوں سے اپنی جان چھڑائیں، اچھی باتیں سیکھیں، علم دین سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ سرے دست جو موقع آ رہا ہے یہ 3، 4، 5 فروری 3، 4، 5 فروری یہ 3 دن اگر بندہ تھوڑی نیت اپنی ایک یہ بھی بنا لے کہ میں 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا، اچھے اعمال کروں گا، گناہوں سے بچوں گا، اور میں یہ مدینے جانے کی تیاری کر رہا ہوں کہ میری بری عادتیں چھوٹیں، میں وہاں جاؤں تو آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ عنایت دینے کے لیے جاؤں۔ تو 3، 4، 5 فروری مدنی قافلہ 3 دن اللہ رسول کے نام کے انشاءاللہ عزیز۔ کون کون سفر کرے گا 3، 4، 5 فروری مدنی قافلے میں؟ واہ بھی سبحان اللہ، جو جا رہے ہیں ان کو مبارک ہو، اور جو نہیں جا رہے ان کو بھی جانے کا ذہن بنانا چاہیے۔ یہاں سے حیدرآباد انشاءاللہ، یہ آپ کے اس علاقے سے جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے حیدرآباد انشاءاللہ یہ مدنی قافلوں کا سفر ہوگا۔ مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں۔ امیر سنت فرماتے ہیں ماں جو بیمار ہو، قرض کا بار ہو، ہوں گی حل مشکلیں، قافلے میں چلو، ٹیڑھی ہوں ہڈیاں، ہوں گی سیدھی میاں، درد سارے مٹے، کیا کرو؟ قافلے میں چلو۔ وقت نکالنا پڑے گا آپ کو، وقت نکلتا نہیں ہے، وقت نکالنا پڑتا۔ کیا آپ سب جتنے سارے یہاں پر موجود ہیں، کیا آپ کو اب ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں ابھی، کیا آپ بالکل سارے ویلے فارغ فالتو نکھٹو کسی کام کے نہیں ایسے تھے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ سب کی کوئی نہ کوئی مصروفیت تھی، مصروفیت کی آپ کی جو بھی جو ہے وہ سچویشن تھی، اس میں سے آپ نے اس اپنی مصروفیت کو، اس اپنے اسکیجول کو تھوڑا آپ نے ریڈیوس کیا اور الحمدللہ اجتماعی ذکرنات میں حاضر ہو گئے۔ ٹائم خود بخود نہیں نکلتا، ٹائم کیسے نکلتا ہے؟ نکالنے سے۔ ٹائم کیسے نکلتا ہے؟ نکالنے سے۔ زندگی ہماری گزر گئی ہے، باقی کتنی ہے پتہ کوئی نہیں۔ تو اپنی قبر و آخرت کی تیاری کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے مدنی قافلے میں سفر اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مدنی قافلے کو، امیر سنت نے دعا بھی دی ہوئی ہے الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مدنی قافلے کو جو آپ سفر کریں گے 3، 4، 5 فروری کو، اللہ اس مدنی قافلے کو ہم سب کے لیے حج کی سعادت حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے مزید کلام سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی